بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سیون شریف میں پہنچے تو ایک ظالم اور عیاش راجہ جیسر جی المعروف چوپٹ راجہ کی حکمرانی تھی۔ چوپٹ راجہ کے اپنی رعایا پر مظالم اتنے بڑھ گئے کہ مقولہ مشہور ہو گیا، اندھیری نگری چوپٹ راجہ۔ انہی دنوں ایک درویش سکندر بودلہ سیون شریف کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو وہاں ظلمت کے اندھیرے مٹا دے گا۔ بس پھر کیا تھا، درویش بودلہ نے اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرا مرشد آ رہا ہے۔ جب یہ نعرے ظالم راجہ تک پہنچے تو اس نے درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی۔ ظالم بادشاہ نے درویش پر بے انتہا مظالم ڈھائے، مگر درویش کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، میرا مرشد آ رہا ہے۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد جب سیون شریف تشریف لائے تو وہاں شراب و شباب کی محافل عروج پر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہاں آنے پر یہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کے عیاش لوگوں نے چوپٹ راجہ کو شکایت کی کہ ایک درویش کے آنے سے ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ چوپٹ راجہ خود عیاش تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس کی ریاست سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ سپاہی جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو ان کے جسم ایک جگہ ساکت ہو گئے۔ بھرپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے نہ بڑھ سکے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی طاقت بحال ہو گئی۔ طاقت بحال ہوتے ہی سپاہیوں نے دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنا چاہا تو پھر ساکت ہو گئے۔ آخر سپاہی واپس لوٹ گئے۔ چوپٹ راجہ سارا واقعہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے ذائچہ بنانے کے بعد راجہ کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں درویش کرتے ہوئے کہتا رہتا ہے کہ میرا مرشد آ رہا ہے۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجہ نے سونے کی اشرفیوں اور ہیرے اور جواہرات کے بڑے بڑے تھال حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھجوائے تاکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام اشرفیاں ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا ہیرے جواہرات خاک کا ڈھیر بن گئے۔ چوپٹ راجہ کا وزیر اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خوف زدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روحانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجہ کی قید میں اذیتیں جھیل رہا ہے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلعے کی جانب رخ کر کے پکارا، بودلہ اب آ جاؤ میرے پاس۔ قید خانے میں درویش سکندر بودلہ جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے، میرا مرشد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے مرشد کی روحانی آواز محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، میرا مرشد آ گیا۔ درویش بودلہ کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ درویش بودلہ قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب چوپٹ راجہ کو تمام واقعات کا علم ہوا تو اس نے ان کرامات کو شعبدہ بازی قرار دے دیا۔ پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکتا۔ ان کی روحانی طاقت کو زائل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام غذا داخل کی جائے۔ جادوگروں کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راجہ نے حرام جانور کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھجوائے۔ کھانے اس طرح تیار کیے گئے تھے کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام جانور کے گوشت سے بنے ہیں۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حرام کھانا دیکھتے ہی جلال میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا کہ اس کافر کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرام کھانا الٹایا، اس کے ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔
یوں سیون شریف کے عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجہ سے نجات مل گئی۔ چوپٹ راجہ کے الٹے ہوئے قلعے کے آثار اب بھی سیون شریف میں نشان عبرت کے طور پر موجود ہے، جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ چوپٹ راجہ کا قلعہ ایک مضبوط تاریخی قلعہ تھا، جس کا ذکر برطانوی فوج کے لیفٹیننٹ ولیم ایڈورڈ نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ اس قلعے کا ذکر معروف مورخ برمل مہر چند اڈوانی نے اپنی کتاب سندھی ہدنجی تاریخ اور سندھ کے نامور محقق اشتیاق انصاری نے اپنی کتاب سندھ جا کوٹ آئیں قلعہ میں بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ سیون کا یہ تاریخی قلعہ قبل از مسیح سے موجود ہے۔ قلعہ کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی مشہور ہے کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے تعمیر کروایا تھا، جس کی وجہ سے اسے سکندر کا قلعہ بھی کہا جاتا رہا ہے، جبکہ بہت سے محققین کے مطابق جب سکندر اعظم سندھ میں داخل ہوا تو یہ قلعہ پہلے سے موجود تھا۔ بہرحال یہ ایک مضبوط ترین قلعہ تصور کیا جاتا تھا جو ایک قلندر کے جلال سے الٹ گیا اور اب مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اولیاء کرام کے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔